تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے، انشاءاللہ مرے گی، یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں. پیر میں سیاحوں پر حملہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا. اچھا، اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر، آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے، وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے. سنتاس معاہدہ توڑ دیا ہے. سنتاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے، یہ بین الاقوامی لا کی خلاف ورزی ہے. تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں. پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں. سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی. اگر انڈیا یعنی پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا، پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو، انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے. ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے، کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا. انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا، انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں. اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے. مودی کو لانے والا وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو. بھائی جب کوئی غیر، آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے. اس وقت انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے رکھی، انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے، جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اس کو. وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو، تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا؟ آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو؟ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کاروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے، جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ. اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے. ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف، یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے، سیاست دانوں سے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا، پاکستان دشمنوں کا آئے گا، وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اگر اسلام دشمن قوتوں کی بات آئے گی، کنٹری کی بات آئے گی، تو ہم دوسرے نمبر پہ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. آپ فیصلہ کر لو آپ ہو یا نہیں ہو. نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. آپ ایک مذاق بنا لیا ہے بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے، مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو. کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟
وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میرے پاس, آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے. لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی, حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں, اب را اور اسرائیل اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ قوم ایک جھنڈے کے تحت آ نہیں رہی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی, چاہے اسلام کے نام پہ توڑو, چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسا ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قبضہ ہو, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں, وہ علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے, تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے. ملک میں آپ کبھی فوج, پوری فوج کو الٹ طلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو.